سورہ صفات 12 نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 11، 12، 13، 14 اور 15۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب بل عجبت ویسحرون وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ فاستفتہم، پس پوچھئے ان سے، اہم اشد خلقا، کیا ان کی تخلیق زیادہ مضبوط ہے، ام یا من خلقنا، یا ہماری دوسری مخلوق کی۔ انا بے شک خلقناہم، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، من طین لازب، لیس دار چپکنے والی مٹی سے۔ بل عجبتا، بلکہ تو نے تعجب کیا، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا، اور جب انہیں دکھایا جاتا ہے، آیتن، کوئی نشانی، یستسخرون، تو وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مبین، کھلا جادو۔ اب یہاں پر اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ یہ ہے فاستفتہم۔ یہ لفظ فتح سے بنا ہے، اور فتح کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط نوجوان کو، یا مضبوط چیز کو فتح عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک ہوتا ہے مفتی، وہ بھی اسی سے بنا ہے۔ اب مفتی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے استفتاء، سوال کرنا، جو آپ کسی مفتی سے سوال کرتے ہیں، اور مفتی آپ کے سوال میں جو جواب لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں فتویٰ، اور لکھنے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ اس کو مفتی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی آپ کے سوال کا جواب دلائل مضبوطہ کے ساتھ لکھتا ہے، اس لیے اس کو مفتی کہتے ہیں۔ اب یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب ان کافروں سے پوچھئے۔ اب ان سے پوچھنے کا مطلب کوئی حکم معلوم کرنا نہیں ہے۔ کافروں سے کیا حکم معلوم کرنا ہے؟ کوئی حکم معلوم کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ حجت پوری کرنا، کہ ان پر حجت پوری ہو جائے۔ اچھا، پوچھئے کیا؟ ہم نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سیاروں کو بنایا، سمندر بنایا، پہاڑ بنائے اور ستارے بنائے، اتنی بڑی بڑی مخلوق ہم نے بنائی ہے۔ اہم اشد خلقا، کیا مضبوطی میں تم زیادہ مضبوط ہو یا باقی مخلوق؟ یہ ان سے پوچھئے۔ ام خلقنا، یا جو ہم نے دوسری چیزیں بنائی وہ مخلوق زیادہ مضبوط ہے یا تم زیادہ مضبوط ہو؟ اب سچ بات یہ ہے کہ تم زیادہ مضبوط ہو۔ کیا یہ سچ نہیں ہے
तुम फضا में उड़ रहे हो, یہ سچ نہیں ہے کہ سمندر کے اوپر تم سفر کر رہے ہو؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم نے کشتی کے بغیر بھی سمندر کراس کیے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تمہارے حکم پر پانی نے راستے دیے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے شیر کو تم سدھار لیتے ہو؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پہاڑ تم سر کر جاتے ہو؟ تو پھر مضبوط کون ہوا، تم یا باقی مخلوق؟ تم مضبوط ہوئے نا۔ اور اتنی بڑی بڑی ہم نے مخلوق بنائی ہے اور تمہیں اتنا مضبوط بنایا، تو بے وقوفو پھر تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کہ قبر سے ہمیں کون اٹھائے گا؟ ہم جب گل سڑ جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ کہا نہیں، تم دیکھو تمہیں ہم نے کتنا مضبوط بنایا۔ اب جب اتنا مضبوط بنایا ہے تمہیں، تو پھر ہمارے لیے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ ہمارے لیے دوبارہ بنانا تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات سنو، خلقناہم من طین لازب، ہم نے تمہیں بنایا ہے چپکی لیس دار گیلی مٹی سے۔ اچھا، اب دوبارہ بنانا تب مشکل ہو کہ اگر مادے میں جو مادہ ہے اس کے اندر استعداد اور صلاحیت بنانے کی ختم ہو جائے، یا پھر بنانے والے کو قدرت نہ رہے۔ دو چیزیں ہیں نا۔ مثال کے طور پر بٹھے کی اینٹ ایک شخص بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے پاس یا تو وہ مٹی نہیں ہے جو مٹی دی گئی ہے، اس کے اندر اینٹ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، یا صلاحیت تو ہے لیکن جس بندے کو آپ نے مٹی لا کر دیا اس بندے کو اب وہ فن یاد نہیں رہا۔ تو کہا پھر تو مان جائیں، لیکن یاد رکھو مٹی میں صلاحیت، تم مٹی میں جا کر گل سڑ جاؤ گے، پھر بھی مٹی میں صلاحیت موجود ہے دوبارہ بنانے کی۔ اور رہی بات بنانے والے کی قدرت کی، تو وہ تو تم سوال ہی نہیں کر سکتے۔ بنانے والا تو کل بھی قادر تھا، آج بھی قادر ہے، قیامت کے بعد بھی قادر ہے۔ تو بنانے والے کے پاس قدرت بھی ہے اور مٹی کے اندر وہ صلاحیت بھی موجود ہے۔ تو جب دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ بھلا پھر بھی کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا بل عجیب تھا، اے محبوب آپ تعجب فرماتے ہیں۔ کس بات پر؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ یقین تھا کہ جب قرآن اتنے کھلے واضح احکام بیان کر رہا ہے، اب اس کے بعد کون نادان ہو سکتا ہے جو نہ مانے نا؟ ٹھیک ہے، پھر جب میں ان کے مطالبات کے مطابق اپنی صداقت کی ہر نشانی دکھا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے پہاڑ کو چلا کر دکھا دو تو میں نے چلا دیا، کوئی کہتا ہے گھنچا ٹوٹ کر آ جائے تو میں نے توڑ دیا، کوئی کہتا ہے درخت چل کر گواہی دے دے میں نے درخت کو چلا دیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز ایسا ہو جائے چاند ٹوٹ جائے، میں نے وہ چاند توڑ کر دیا، میں نے سورج پلٹا کر بھی دکھا دیا، اپنی تمام نبوت کی صداقت کی نشانیاں دکھا دی ہیں۔ تو جب وہ ساری نشانیاں سچی ہیں تو میں ہی تو کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو پھر اس خبر کو سچا کیوں نہیں مانتی؟ پھر اس خبر کو کیوں سچا نہیں مانتے؟ اور پھر دیکھو تم وہی لوگ ہو نا کہ جب میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو تم ہی تو مجھے صادق و آمین کہتے تھے، کوئی اور تو نہیں تھا نا۔ صادق و امین تم ہی نے کہا تھا نا، تم ہی کہتے تھے کہ مکہ کی سرزمین پر 40 سالہ حیات طیبہ کے ایک لمحے میں بھی ان سے بڑا صادق ہم نے کوئی نہیں دیکھا اور ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں دیکھا۔ تو یارو
جب وہ میری کہی ہوئی ساری باتیں سچی ہیں تو میں ہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، حشر ہوگا، نشر ہوگا، پیش ہوگے، سوال و جواب ہوں گے، اور تمہیں گزرنا ہوگا، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ اب حضور